ترکش سیزنز ریویوز میں خوش آمدید۔ حاملہ کرلوش عثمان میں دکھائے جانے والے کرداروں کی دلچسپ تاریخی حقائق میں مبنی کہانیاں۔ 20 جنوری 2021 بروز بدھ کو کرلوش عثمان میں ہونے والی جنگ کا پس منظر کیا ہے؟ بازنطینی ٹیکفور نکولا کون تھا؟ بازنطینی ریاست کب وجود میں آئی؟ بازنطینیوں کے قلعوں کی گورنروں کو کیا خطاب دیا جاتا تھا؟ اسی جنگ میں کائی قبیلہ کی سردار فیملی میں کس اہم شخصیت کا قتل ہونے والا ہے؟ عیسائی دہشت گردوں میں ایسی کون سی بد تہذیبی ہے جو نکولا سے لے کر آج تک جاری و ساری ہے؟ غازی عثمان کے ساتھ کس عیسائی لیڈر نے صلح کر کے ان کی جان بچائی؟ کائیوں کے انٹیلیجنس چیف ارطغرل کے قریبی ساتھی جناب ترگت آگے کون سا شہر فتح کرنے جا رہے ہیں؟ سلطان عثمان آگے کس سے شادی کر کے اپنا وارث پیدا کریں گے؟ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے۔ جی ناظرین، یہ واقعہ ہے 330 عیسوی کا، جب رومن سلطنت کے مشرقی حصے میں بازنطینی سلطنت مارز وجود میں آئی۔ یہ سلطنت روم کا ہی حصہ تھا۔ اس کا دارالخلافہ قسطنطنیہ ہوا کرتا تھا، جو آج کا استنبول ہے۔ 1453 میں سلطان محمد فاتح کے دور میں یہ سلطنت اپنے 1000 سالہ تہذیب اور تمدن کے ساتھ ملیا میٹ ہوا۔ اس سلطنت کے علاقے اناطولیہ سے لے کر بحر الکاہل کے کنارے اس وقت آباد شہر قرطبہ تک پھیلا ہوا تھا۔ عثمانی ترکوں کے اوائل کے دنوں میں یہ سلطنت اناطولیہ میں کئی مضبوط اور مستحکم قلعے رکھتی تھی۔ یہ قلعے ہمیشہ منگول اور عثمانی ترکوں کے حملوں کی زد میں ہوا کرتے تھے۔ اناطولیہ میں موجود قلعوں میں بادشاہ روم اپنے گورنر تعینات کرتا تھا۔ یہ تعیناتی بازنطینی سلطنت کے دارالخلافہ قسطنطنیہ سے ہوتی تھی۔ ان گورنروں کو ٹیکفور کہا جاتا تھا۔ ان گورنروں میں ایک کا نام ٹیکفور نکولا سے مرسوم کیا جاتا ہے۔ ٹیکفور نکولا کون تھا؟ جی ناظرین و سامعین، ٹیکفور نکولا کے بارے میں تاریخ میں کئی اختلافات ہیں۔ کچھ تاریخ دان اس کو ایک صلیبی قلعہ اناگول کا گورنر اور منتظم اعلیٰ گردانتے ہیں۔ کچھ مورخین نکولا کو ایک عیسائی پادری اور راہب سے زیادہ نہیں سمجھتے۔ اس کا ذکر عیسائیت کی مذہبی کتابوں میں بھی موجود ہے، اور اس وقت کے اناطولیہ میں اس کے نام پر کئی شاہراہیں عیسائی مذہب کی درسگاہیں ہوا کرتی تھیں۔ ان سب میں سب سے زیادہ قوی اور مضبوط قلعہ اول و ذکر ہے، کیونکہ اس وقت کے ایک مشہور تاریخ دان جارج پیکیمیرس بھی اس کو بازنطینی قلعہ اناگول کا گورنر بتلاتے ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا ٹکراؤ یا تعلق انصاف و عدالت کی پہچان ارطغرل غازی کے بیٹے غازی عثمان کے ساتھ کہاں ہوا؟ اس کا جواب ہمیں ایک مصنف اسکی پیزادی کی کتاب تاریخ العثمان سے مصدقہ طور پر ملتا ہے۔ اس کتاب میں ایک منصوبہ کا ذکر آتا ہے جو کیکری پیناری کے نام سے موسوم ہے۔ اس پلان کے مطابق عثمان غازی کو ایک سازش کے تحت قتل کروانا شامل ہے۔ اس کو عملی جامہ پہنانے والوں میں نکولا کا نام بھی شامل ہے۔ ناظرین، وہ پلان کیا ہے؟ یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے۔ ناظرین، کائی قبیلہ نے 1280 عیسوی کو اپنے پڑاؤ کا انداز بدل ڈالا۔ یہ سردار اوغوز خان کی اولاد ترک قبیلہ گرمیوں میں ڈومن سی میں پڑاؤ ڈالتے، جبکہ سردیوں میں یہ قبیلہ سوگت میں شفٹ ہو جایا کرتا تھا۔ ارطغرل غازی اور بازنطینی ٹیکفور بیلک کے درمیان ایک امن معاہدہ تھا۔ اس معاہدے کی وجہ سے کائی قبیلہ کافی محفوظ اور خوشحال زندگی بسر کر رہا تھا۔ ارطغرل غازی کی وفات کے بعد 1281 میں جب عثمان نے سرداری سنبھالی تو آپ نے بھی بازنطینی سلطنت کے ساتھ معاہدے کی پابندی کو احسن طریقے سے ادا کیا۔ بیلک گورنر کے بعد بازنطینی سلطنت نے ٹیکفور نکولا کو تعینات کیا۔ اس کا تعلق چونکہ عیسائی دہشت گرد تنظیم، میرا مطلب صلیبیوں یا ٹمپلر سے تھا، تو اس کے تعینات ہوتے ہی پورے اناطولیہ اور کونیا میں بازنطینی شورشوں کا آغاز ہوا۔ جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ ٹیمپلرز کو آپ لوگ موجودہ دور میں مسلم داعش تنظیم سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ اس وجہ سے کائی قبیلہ پر اب صلیبی دستے شب خون مارتے اور بھاگ جاتے۔ ایک گوریلا جنگ کا سا ماحول بن چکا تھا۔ بدقسمتی سے کائی قبیلہ ایک ایسی نازک اور خطرناک اسٹریٹجک جگہ پر واقع تھا کہ تمام بازنطینی قلعوں ہرمنکیا، ازنک، ینشیر اور برسا کی زد میں آسانی سے آتا تھا۔ 1284 کو عثمان 70 افراد کا لشکر لے کر ٹیکفور نکولا کی سرکوبی کے لیے نکل پڑا۔ ادھر نکولا کی شیطانی چالوں میں دوسرے بازنطینی گورنر بھی شامل ہو گئے اور ایک متحدہ بازنطینی لشکر تشکیل دے دیا۔ بہت ہی قلیل تعداد میں کائی قبیلہ عثمان کی قیادت میں شکست کھا گیا۔ اس جنگ کو تاریخ میں ارمینی بیلی کہا جاتا ہے۔
اس جنگ میں آپ کا لاڈلا بھتیجا سوچی کا بیٹا بھی ہوا جام شہادت نوش کر گئے۔ یہ جنگ کا لوش عثمان میں اب 20 جنوری 2021 بروز بدھ کو دکھائی جانے والی ہے۔ اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے عثمان نے کیا انتہائی قدم اٹھایا، یہ دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے۔ 1285 کو 300 سپاہیوں کا لشکر لے کر قلعہ کلہچسار کی جانب بڑھا اور ایک زبردست جنگ میں صلیبیوں کو شکست دے دی۔ یوں یہ قلعہ عثمان کے ہاتھ آ گیا۔ نیکولا یہ سن کر غضبناک ہوا کیونکہ وہ ترکوں سے انتہا کی نفرت کرتا تھا۔ اس نے قراچہ کے ٹیک فور کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا اور کھوئے ہوئے قلعے واپس لینے کی مشترکہ حامی بھری، مگر جب جنگ شروع ہوئی تو عثمان نے ایک چھوٹی فوج کے ساتھ قراچہ کو فتح کیا۔ یہاں پھر عثمان کا سامنا نیکولا سے ہوا۔ ایک بات آپ نوٹ فرما لیں کہ ارطغرل غازی کے دور میں کائیوں نے کوئی قلعہ فتح نہیں کیا۔ ایک قلعہ کے جو کہ سلمان شاہ نے استاد اعظم پیٹروجو کے خلاف لڑ کر فتح کیا تھا، باقی جتنے بھی قلعے فتح ہوئے ہیں وہ عثمان غازی نے فتح کیے ہیں۔ قراچہ کے کھونے کے بعد نیکولا نے عثمان کو قتل کرنے کا منظوم اور گھناؤنا منصوبہ بنایا، جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ اس منصوبہ میں نیکولا کے ساتھ ہرمنکیا کا ٹیک فور کوسی محل بھی شامل تھا، مگر بہال عثمان غازی کے ساتھ پس پردہ دوستی کا ہاتھ بڑھا چکا تھا اور یوں منصوبے کی تمام رودات عثمان غازی کو سنا ڈالی۔ اس منصوبے کے مطابق بیلچک اور یحسار کے گورنروں کے بیٹوں کی شادی ہو رہی تھی اور عثمان کو بھی دعوت دے دی گئی تاکہ نام نہاد امن کی جانب ہاتھ بڑھایا جا سکے۔ یہ وہی امن کی آشا اور منافقت کی بھاشا ہے جس کا راگ آج بھی عیسائی و یہودی دہشت گرد الاپتے رہتے ہیں۔ یہ امن منصوبہ دراصل تھا کیا، یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے۔ تو ناظرین، یہ امن منصوبہ دراصل عثمان کے قتل کا منصوبہ تھا جس کو ہرمنکیا نے فاش کیا۔ عثمان نے عورتوں کے لباس میں 40 سپاہیوں کو قلعہ کے اندر بھیج دیا، جنہوں نے وہاں تمام سپاہیوں کو مار ڈالا اور قلعہ فتح کیا۔ یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ یحسار قلعہ کے گورنر کی بیٹی قید ہوئی جس کا نام ہولا فیرا تھا۔ عثمان نے اس لڑکی سے شادی کی اور اس کا نام نیلوفر خاتون رکھ دیا، جس سے مراد اول تولد ہوئے۔ ٹیک فور نیکولا بھاگ کھڑا ہوا اور اینوگولا میں قلعہ بند ہوا۔ 1286 میں عثمان نے ایک لشکر تشکیل دیا اور ارطغرل غازی کے دوست دست راست اور کائی انٹیلیجنس چیف ترگت کو اس کا کمانڈر بنا کر بھیج دیا۔ اینوگول قلعہ ترگت کی سربراہی میں فتح ہوا۔ عثمان کے بھائی ساچی اس جنگ میں شہید ہوئے۔ نیکولا وہاں سے بھی بھاگ کھڑا ہوا اور پھر پتہ نہ چل سکا تاریخ میں نیکولا کی موت کیسے ہوئی۔ تو ناظرین، یہ تھا ٹیک فور نیکولا۔ اس طرح کی مزید دلچسپ و تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے۔ کیا اچھا لگا، کیا مزید اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ترکش سیزنز ریویوز ٹائٹل کے ساتھ یوٹیوب کے واحد چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے اور 20 تاریخ کو کرلوش عثمان کی نئی قسط کا احوال جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔